سورة الطلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی ایسے وقت میں طلاق دو جب وہ پاکی کی حالت میں ہو، اور طلاق دینے کے وقت سے پھر عدت کو کاؤنٹ کرو، باقاعدہ اس کا حساب رکھو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے، اس میں ساری کیلکولیشن صحیح طور پر ہوں گی۔ زمانہ عدت میں تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ گھر بنا رہے کسی طرح، یہ نہ ٹوٹے۔ تو اگر عورت فوراً نکل جائے گی تو پھر جب آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، پھر انسان جب ایک دوسرے سے جدائی ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی پھر، تو اس لیے کہا کہ انہیں گھروں سے نہ نکالو، پاس ہی رکھو، ان کا نان نفقہ بھی اٹھاؤ جب تک کہ معاملہ بالکل اختتام کو نہ پہنچ جائے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں یہ، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرے گا، یعنی عورت کو کمزور پا کر اسے ذلیل نہ کرو، اسے چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی نہ دو، یا بلا وجہ طلاق دے کر اسے گھر سے مت کک آؤٹ کرو۔ اگر تم نے کسی طرح بھی ظلم کیا تو اللہ پکڑنے والا ہے۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، کیونکہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، دل ایک طرح نہیں ہوتا، کبھی کسی پہ غصہ آ جاتا ہے اور کبھی محبت بھی ہوتی ہے اس سے، کیونکہ دل تو الٹ پلٹ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے صرف غصے کی حالت میں یا ناراضگی کی حالت میں لیا ہوا کوئی ایکشن ایسا نہ ہو کہ جس پر تم آخر میں بہت پچھتاؤ، اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ طلاق دو اور انتظار کرو، اور اس دوران بھی حسن سلوک جاری رکھو۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پہ پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں معروف، دونوں صورتوں میں نیکی کا رویہ۔ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی انسانی زندگی میں اختلاف ہو جاتا ہے، دل دور ہو جاتے ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں بھی احسان کی روش ضروری ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، یہ ہے تقویٰ کا فائدہ۔ انسانوں کے ساتھ انسان کے تعلقات صرف اس بنا پہ ٹھیک رہ سکتے جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، ورنہ انسان اگر مقابلے پہ آ جائے اور دوسرے کو ذلیل کرنے پہ آ جائے اور خدا کا خوف نہ ہو تو پھر کبھی حدوں تک نہیں رکے گا، حدیں پار کر جائے گا اور خود اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آئندہ آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کے حالات درست کر دے گا، اس کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے اس کو رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تقدیر پر ایمان رکھیں۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی ویسے تو عدت کی مدت 3 طہر ہے، لیکن اگر کسی عورت کو پیریڈز ہی نہ ہو تو اس صورت میں 3 مہینے، اور یہی حکم ہے ان کا جنہیں ابھی حیض نہ آئے، یہ چھوٹی بچیاں اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، چاہے 1 دن میں ہو جائے چاہے 1 مہینے میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ تقویٰ زندگی کی مشکلات میں آسانی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ تقویٰ کا ایک اور فائدہ بتایا گیا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اجر عظیم ہو جائے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو۔ اب آپ دیکھیے کہ طلاق کا مسئلہ، اللہ سے ڈرنے کی بات، طلاق کی بات، قانونی حکم، پھر اللہ کا تقویٰ،
کیونکہ یہ معاملات درست ہو ہی نہیں سکتے جب تک خدا کا خوف نہ ہو. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. یعنی ایسا تنگ نہ کرو کہ وہ خود ہی نکل جائیں. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، چاہے وہ 9 مہینے کی مدت ہو. یعنی اتنی لمبے عرصے تک پھر ان کا نان نفقہ دینا ہوگا، بھلے تم ان کو طلاق دے کے الگ کرو. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، یعنی نیگوشیٹ کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. یعنی جھگڑے فساد سے بچنے کی حد الوسع کوشش کی جائے. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا اسے مکلف نہیں کرتا. یعنی اگر اس کی آمدنی تھوڑی ہے، اگر وہ تھوڑا بھی خرچ کرتا تو اللہ اسے نہیں پوچھے گا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے، کیونکہ خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال اور بڑھتا ہے، کسی کو حق دینے سے اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالتا ہے. لیکن بخل انسان کے لیے اور حرص انسان کے لیے تباہ کن ہے، اس سے پہلے کا بھی ضائع ہو جاتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، یہ نصیحت نازل کی ہے. کیا یہ عمل کے لیے نہیں؟ یہ صرف پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ یہ تمہاری عملی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے. اور پھر ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. یعنی ایمان اور عمل صالح کا اجر و ثواب انسان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. اب 7 زمینیں کون سی ہیں؟ اللہ عالم، اللہ کو زیادہ پتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے.